اگلے روز انہوں نے پڑاؤ اٹھا لیا اور جنوب کی طرف چل دیے۔ دن بھر وہ درختوں کی چھاؤں اور میدانوں کی کھلی دھوپ میں سفر کرتے اور شام کو مناسب سی جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈالتے۔ گل کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ شیر دست کی محبت اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بھی اس کی محبت کو چھپا نہیں پاتی تھی۔ اس محبت نے شیر دست کو مسحور کر کے رکھ دیا تھا۔ شیر دست کو احساس تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ نازک اندام گل بھی اب اس کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ سفر کو مشکل نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ہر قدم پر اسے سہولتوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ وہ گل کو کم سے کم تکلیف دینا چاہتا تھا اور گھر پہنچ کر تو آرام ہی آرام ہوتا۔ صرف گل کی خاطر اس نے راستہ بدل لیا تھا۔ وہ پانی کے قریب رہتے ہوئے واپسی کا سفر کر رہا تھا۔ پانی ہی زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ پانی کے قریب رہنے کا ایک فائدہ یہ تھا کہ تقریباً ہر روز انہیں شکار مل جاتا تھا۔ شیر دست بالکل بدل چکا تھا۔ بنیادی طور پر وہ انتقام کا آدمی تھا ہی نہیں، پھر بھی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے وہ کچھ دن ایسی وحشتوں کا اسیر رہا تھا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مگر اب وہ ان سفلہ جذبات سے آگے نکل چکا تھا۔ اب اس کے سینے میں محبت کے گداز اور اس کے پیدا کردہ سکون کے سوا کچھ نہیں تھا، اور یہ سکون اس کے مزاج سے مطابقت رکھتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ وہ بہت خوش اور مطمئن تھا۔ لیکن اس تبدیلی کا نقصان بھی ہوا تھا۔ اب اسے خدشے ستانے لگے تھے۔ وہ سفر پر نکلا تو زندگی اور موت کے احساس سے بے نیاز تھا، لیکن محبت نے اس کی زندگی کی قدر و قیمت سے روشناس کرا دیا تھا۔ اب وہ بے خوف نہیں تھا بلکہ تحفظ کا طلبگار تھا۔ وہ بہت لمبی عمر جینا چاہتا تھا، گل کے ساتھ اس کی محبت کے سائے میں۔ اب اسے اپنی اور گل کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ سفر کرتے رہے، کبھی گوشت نہ ملتا تو جنگلی پھلوں پر گزارا کرتے۔ دونوں بے حد خوش تھے۔ شیر دست فرصت میں تمباکو پیتا اور گل کو مختلف کاموں میں مصروف دیکھتا رہتا، مگر پھر اسے خلش ستانے لگتی۔ وہ گھر کی طرف جا رہا تھا، وہاں وہ گل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اب یہ خیال اسے چونکے دیتا کہ وہ اپنے ماں باپ اور بہن کے قاتلوں کی بیٹی کو گھر لے جا رہا ہے۔ اس کے گھر والوں کی روحیں اس پر ناخوش ہوں گی۔ اس خلش کے زیر اثر بھی وہ کبھی گل کی محبت سے دستبردار نہیں ہوا۔ البتہ وہ یہ ضرور سوچتا کہ گھر کا خیال دل سے نکال کر کسی بستی میں اپنے اور گل کے لیے چھوٹا سا گھر بنائے۔ پڑاؤ کے دوران کبھی وہ دور افق پر نظر جمائے ایک چھوٹے سے کچے مکان کو تکتا رہتا، جس کے آنگن میں پھول مسکراتے، گل کی شاخوں پر کھلنے والے مستقبل کے پھول۔ کام ختم کر کے گل اس کے کندھے پر سر ٹکا کر بیٹھ جاتی۔ اس کی خاموشی شیر دست کو اس انسنے حسین نغمے سناتی۔ وہ دونوں آسمان پر چاند کی بادلوں سے آنکھ مچولی دیکھتے رہتے، مسکراتے، پلکیں جھپکاتے، تاروں کو دیکھ کر کھل کھلا کر ہنستے۔ کبھی کوئی تارا ٹوٹتا تو گل گھبرا کر اس کے اور قریب ہو جاتی۔ پھر اس نے گل کو اپنے خوابوں میں شریک کر لیا، اسے بتا دیا کہ وہ کیسا گھر چاہتا ہے اور یہ کہ وہ گھر گل کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ اس روز گل کی آنکھوں میں اس نے ستارے رقص کرتے دیکھے، پھول اس کے ہونٹوں پر کھلتے اور مہکتے دیکھے۔ وہ بہت خوش تھا۔ ایک صبح گل سے اٹھا نہیں گیا۔ شیر دست نے اسے چھو کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ بخار میں پھنک رہی ہے۔ شیر دست پریشان ہو گیا۔ اس حال میں سفر ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف موسم کے تیور بدل رہے تھے، سردی کی رت آ رہی تھی۔ کم از کم بیمار گل کے لیے تو یہ پڑاؤ مناسب نہیں تھا۔ الاؤ دہکا کر وہ کسی مناسب سی جگہ کی تلاش میں نکلا۔ وہ پریشان تھا، سرد ہوائیں اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ ہی دن میں برف شروع ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ تھا کہ گرم کپڑے نہ اس کے پاس تھے نہ گل کو میسر تھے۔ اس علاقے میں زندگی کی تن آسانیاں نہیں، سختی ہی سختی تھی۔ یہاں انسانی ضرورت کی چیزیں بھی آسانی سے نہیں ملتی تھی۔ یہاں زندہ رہنے کے لیے موسم سے سمجھوتا ضروری تھا، اور موسم سے سمجھوتے کا انحصار صرف عناصر فطرت پر تھا جو انتہائی بے رحمی سے انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ شکار بھی کم ہو گیا تھا۔ شیر دست کی خواہش تھی کہ کارتوس بھی محفوظ رہیں اور کام بھی چلتا رہے۔ اس کے لیے وہ پتھروں سے خرگوش کا شکار کرتا، کبھی کبھی مچھلیاں بھی مل جاتی تھی۔ کچھ آگے جا کر اسے غار کا دہانہ نظر آیا۔ اس نے اندر جا کر دیکھا، اپنے دہانے کے برعکس غار اندر سے بہت کشادہ تھا اور اس کے لیے ہر لحاظ سے موزوں۔
گل صحت یاب ہونے تک وہاں آرام سے رہتی۔ اس غار کے اور بھی بہت فائدے تھے۔ وہ اپنے پڑاؤ پر واپس پہنچا تو اسے چوکنا ہونا پڑا۔ وہاں اسے ایک مردانہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب پڑاؤ میں موجود شخص پر اس کی نظر پڑی تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ تو گلباز خان تھا۔ اس نے دور سے ہی پکارا، گلباز خان، او یار تم کہاں سے آ گئے؟ گلباز لڑکی پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تو کب سے تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ تو یہاں کیسے رک گئے؟ میں تو موجود تھا ہی نہیں۔ گلباز مسکرایا، یار تمہارے گھوڑے کو پہچان لیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تم ہی ہو۔ یہ لڑکی کون ہے؟ لمبی کہانی ہے، شیردست نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن ابھی کام کرنا ہے۔ میری مدد کرو، اسے غار تک لے جانا ہے، یہ بیمار ہو گئی ہے۔ انہوں نے مل کر بخار میں پنکتی گل کو گھوڑے پر بٹھایا۔ دوسرے گھوڑے پر انہوں نے سامان اور ضروری چیزیں لادی تھی۔ گل کے گھوڑے کی لگام شیردست نے تھام لی۔ گلباز اپنے اور سامان والے گھوڑے کو لے کر چل رہا تھا۔ غار کو انہوں نے عارضی گھر کی طرح تیار کر لیا۔ شیردست نے گھاس کا بستر بچھا لیا تھا، لڑکی کو بستر پر لٹا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نکاہت جھانک رہی تھی۔ شیردست نے غار کے باہر الاؤ دہکایا اور قہوہ بنانے کے لیے پانی رکھ دیا۔ پھر وہ گلباز کے پاس وہیں بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ یار، یہ لڑکی کون ہے؟ گلباز نے پوچھا۔ ٹونگا قبائل کے سردار کی بیٹی ہے، شیردست نے شرمندگی سے کہا۔ اس کے باپ اور بھائی کو تو میں نے ختم کر دیا، میں نے انتقام لے لیا۔ گلباز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں یار، میں نے اس لڑکی کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی، لیکن اب سوچتا ہوں کہ اس میں اس کا کیا قصور۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نظریں جھک گئی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں یار، یہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ ناممکن ہے شیردست۔ کیوں؟ اس کے گھر کے مردوں نے ہمارا گھر تباہ کیا، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تم میری بات نہیں سمجھ رہے یار، تم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ گلباز نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ نہ یہ لڑکی ٹونگا قبائل سے تعلق رکھتی ہے اور نہ اس کے باپ اور بھائی ٹونگا کے ہوں گے۔ حیرت سے شیردست کا منہ کھل گیا۔ چند لمحے تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکا۔ پھر وہ سنبھلتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ اس پورے علاقے میں ٹونگا نام کا کوئی قبیلہ موجود نہیں ہے۔ افریقہ میں ہو تو کہہ نہیں سکتا۔ شیردست کے پاس حیرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو پھر؟ ہمارے گھر اجاڑنے والے، ہمارے گھر والوں کو قتل کرنے والے ٹونگا قبائلی نہیں تھے۔ ٹونگا قبائلیوں کا تو وجود ہی نہیں۔ تو پھر یہ لڑکی اور اس کے باپ اور بھائی، وہ بھی ٹونگا نہیں تھے۔ تم نے غلط فہمی میں انہیں مار ڈالا، بڑا ظلم کیا۔ شیردست کا چہرہ یوں سفید پڑ گیا جیسے کسی نے اس کے جسم میں خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا ہو۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں بے وقوف نہیں ہوں کہ ہر سنی ہوئی بات پر یقین کر لوں۔ گلباز نے تیز لہجے میں کہا، مجھے تو پہلے اس بڈھے خبیث پر شک تھا۔ شیردست سناٹے کسی کیفیت میں تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس منحوس سمندر خان کی۔ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے خواہ ٹونگا قبائل کا نام گھڑا تھا ہمیں بھٹکانے کے لیے۔ مگر تمہیں کیسے پتا؟ شک تو مجھے تھا۔ میں نے ادھر ادھر پوچھ گچھ کی، کسی نے ٹونگا قبائل کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ بڑے بوڑھے تک انکاری تھے۔ سب نے یہی کہا تھا کہ اس نام کا کوئی قبیلہ اس علاقے میں کبھی نہیں رہا۔ مگر سمندر خان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بہت بھولے ہو یار، اپنا جرم چھپانے کے لیے آدمی جھوٹ نہیں بولے گا تو کیا کرے گا؟ تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گھر سمندر خان نے تباہ کیا تھا؟ ہاں، اس کے ساتھ اس کے بیٹے، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، اسے ہم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ دشمنی تو تھی۔ خانہ بدوش اپنے کسی ساتھی کا یوں ٹوٹنا پسند نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں یہی ہوتا رہا تو ایک دن قبیلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے رشتوں سے بھی خوش نہیں تھا۔ میری اور تمہاری شادی وہ اپنی پوتیوں سے کرنا چاہتا تھا، اور تہمینہ اور زرینہ کی شادی اپنے پوتوں سے۔ اور ایک بات تمہیں معلوم نہیں، تایا کی شادی سمندر خان کی بیٹی سے طے تھی۔ تایا نے تائی سے شادی کر لی تو اس کی بیٹی نے خودکشی کر لی۔ یہ بات سمندر خان کبھی نہیں بھول سکا، اور اس کی بیٹی کی تائی یعنی تمہاری ماں کی وجہ سے جان گئی۔ شیردست کچھ بول نہیں سکا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ تو ابھی انتقام لینا ہے؟ میں انتقام لے چکا ہوں، گلباز نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے سمندر خان کے خاندان میں کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔
تو میں محروم رہ گیا، شیردست نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا، او وہ میرے ہاتھوں سے مارے گئے، ان کی موت یوں ہی لکھی تھی۔ گلباز نے بے پرواہی سے کہا، اب اس لڑکی کے ذریعے تلافی کرو، اسے خوش رکھو، خوشیاں دو، اسے گھر لے چلو اور گھر بساؤ۔ ہاں یہی ایک صورت ہے تلافی کی، شیردست نے کہا۔ ابھی تو ممکن نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے تو میں سیدھا گھر آؤں گا۔ شیردست نے قہوہ نکالا اور گلباز کو دیا۔ گلباز نے قہوہ پی لیا تو اس نے مگ میں اور قہوہ ڈیلا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ گلباز اس کے پیچھے تھا۔ گل آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ شیردست نے سہارا دے کر اسے بٹھایا، لو گرم قہوہ پی لو۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے قہوہ پلاتا رہا، پھر اسے بڑی نرمی سے لٹا دیا۔ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے گلباز، اس نے گل کو بتایا۔ گلباز نے گل کے پاس بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ شیردست نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، میں تمہیں اپنی بھابھی بناؤں گا۔ اچانک گل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گلباز نے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ رونا مت، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، تم دنیا میں اکیلی نہیں ہو، یہ شیردست بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارے سب دکھ دھو دے گا۔ اور ہاں میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا اپنا گھر بھی موجود ہے اور میرا گھر بھی موجود ہے، وہ بھی تمہارا گھر ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس خوش رہو۔ گل اور زیادہ رونے لگی۔ گلباز اسے سینے سے لگا کر تھپکیاں دیتا رہا۔ نہ رو میری بہن، دیکھ اب میں گھر جا رہا ہوں، تیرے استقبال کا بندوبست کروں گا، تو جلدی سے طبیعت ٹھیک کر لے، پھر آ جانا، شیردست تیرا خیال رکھے گا، اب مسکرا کر دکھا جلدی سے۔ اور گل آنسوؤں کے درمیان ہی مسکرا دی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کوئی درمیان ہو۔ گلباز چلا گیا تھا۔ گل کا بخار ذرا دیر کے لیے اترا مگر پھر چڑھ گیا۔ وہ 10-12 دن رکنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران شیردست نے تیمارداری کا حق ادا کر دیا۔ پورا ایک دن وہ جنگل میں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں مارا پھرا، پھر اس نے ان جڑی بوٹیوں کو ابال کر گل کو باقاعدگی سے پلایا۔ 10-12 دن میں بخار اترا مگر گل بہت کمزور ہو گئی تھی، اس حال میں وہ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے غار میں انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ غار کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہاں شکار آسانی سے مل جاتا تھا۔ غار کے دہانے کے ساتھ جانوروں کی گزرگاہ تھی جس پر چل کر وہ ندی کی طرف جاتے تھے۔ شیردست بڑی آسانی سے انہیں شکار کر لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے گل کا خیال رکھنے کا پورا موقع مل گیا۔ غار سے باہر جانے کی اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ رات کو وہ الاؤ دہکا لیتا اور صبح کو بجھا دیتا۔ اب گل صحت مند ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر رنگ دوڑنے لگا تھا۔ اس روز گل صبح سویرے اٹھ گئی۔ شیردست ابھی سو رہا تھا، وہ اٹھی اور غار سے نکل آئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ندی پر گئی، ورنہ شیردست غار میں ہی اس کا ہاتھ منہ دھلا دیتا تھا۔ وہ غار کے دہانے پر کمبل میں لپٹ کر بیٹھ گئی۔ سردی کافی تھی مگر صبح کی نرم دھوپ میں وہاں بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی۔ سوچنے کو اس کے پاس شیردست کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، اب وہی اس کی سوچوں کا محور تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ پہلی بار اس غار میں آئے تھے۔ بخار میں نڈھال ہونے کے باوجود اس نے شیردست اور گلباز کی گفتگو سنی تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ شیردست نے اس کے بابا اور بھائی کو غلط فہمی میں قتل کیا تھا، مگر ان کی گفتگو سے اسے سب کچھ معلوم ہو گیا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس روز اس نے محسوس کیا کہ شیردست اس سے نظریں چرا رہا تھا، وہ اس سے شرمندہ تھا اور دل ہی دل میں خود کو لعنت و ملامت کر رہا تھا۔ اس نے شیردست کا چہرہ ہاتھ سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ پھر نظریں چرانے لگا۔ اس نے زبردستی اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ مشیت تھا، وہ اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ پھر اس نے شیردست کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کئی بار چوما، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شیردست کا ہاتھ بھیگ گیا۔ شیردست نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس صبح غار کے دہانے پر بیٹھے بیٹھے اسے گلباز یاد آیا جس نے بڑے خلوص سے اسے بہن بنایا تھا۔ پھر اسے اس گھر کا خیال آیا جو اس کا اپنا تھا، لیکن اس نے کبھی وہ گھر دیکھا نہیں تھا۔ وہ اس گھر کا تصور کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کا دل انجانی خوشی سے بھر گیا۔ وہ کیسا سچا خواب تھا جو قدرت اسے دکھاتی تھی، اور اس کی کیسی سچی تعبیر ملی تھی اسے بے-تابی ہونے لگی۔ جی چاہتا تھا کہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے جہاں گلباز اسے بھابھی بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اندر کی آوازوں سے اندازہ ہوا کہ شیردست جاگ چکا ہے۔ ناشتے کے بعد شیردست نے اس سے پوچھا،
اب تم سفر کر سکتی ہو۔ اس نے بے تابی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ اب وہ دونوں گھر پہنچنے کے لیے بے تاب تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں سرشار تھے، اسی لیے اس سفر کی رفتار تیز تھی۔ 3 دن بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جو انہیں اس پڑاؤ کی یاد دلاتا تھا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، جو ان کی تلخ و شیریں یادوں کا مرکز تھا۔ دونوں نے مسکراتی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آج یہاں قیام کریں؟ شیردست نے پوچھا۔ گل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہاں سب کچھ وہی تھا، وہی پہاڑی اور اس کا چھجا، وہی پہاڑی چشمہ اور آگے جا کر وہی پہاڑی ندی، مگر یہ جگہ اس اعتبار سے مختلف تھی کہ اب وہ ایک دوسرے میں گم تھے اور ان کے درمیان صرف محبت کا رشتہ تھا۔ مگر پچھلے 3 دنوں میں شیردست بے چین رہا تھا۔ ہر لمحے اسے یہ احساس تاتا رہا تھا کہ کوئی ان کا تعاقب کر رہا ہے، چھپ چھپ کر ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ بارہا اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا مگر کہیں کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہو سکا۔ تعاقب کا احساس بدستور اس کے ذہن سے چپکا رہا۔ وہ اعصاب زدہ سا ہو گیا۔ گل نے گھاس جمع کر کے وہی بستر اور تکیے تیار کیے جو اس نے شیردست سے سیکھا تھا۔ رات کھانے سے فارغ ہو کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دونوں سوچوں میں گم تھے اور اس برسات کو یاد کر رہے تھے جس نے ان کے دلوں میں محبت کے پھول کھلائے تھے۔ وہ پورے چاند کی رات تھی، ہر چیز چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ وہ ستاروں بھرے آسمان کو تکتے اپنے اپنے خیالوں میں کھوئے رہے۔ اچانک شیردست کو احساس ہوا کہ گل اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس نے گل کو دیکھا، اس کے ہونٹ یوں لرز رہے تھے جیسے ان میں کوئی پرانی انکہی بات تھرک رہی ہو۔ لیکن اسی لمحے ایک آہٹ نے شیردست کو چونکا دیا۔ وہ ریوالور تھام کر دبے قدموں چلا۔ اسی لمحے اسے وہ نظر آ گیا جس نے 3 دن سے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ گل اور اس کے خاندان کا وہی پالتو کتا تھا جو کسی بدروح کی طرح اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ عقب سے شیردست کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شاید وہ گل تھی، مگر شیردست نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور کتے پر گولی چلا دی۔ الاؤ کے گرد پڑی ہڈیوں کو بھنبھوڑتا ہوا کتا اچھل کر ڈھیر ہو گیا۔ شیردست نے دیکھا کتا بہت لاغر ہو گیا تھا۔ جانے اتنے دنوں میں سے کچھ کھانے کو بھی میسر آتا ہوگا یا نہیں، بہرحال وہ بھوک سے آزاد ہو گیا تھا۔ گل کتے کی لاش کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ وہ کتے کی لاش کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور سوگوار نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں کیا کرتا؟ شیردست نے جھلا کر کہا۔ یہ بدروح کی طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا، اس نے میری نیند حرام کر دی تھی۔ گل کچھ نہ بولی، خاموشی سے قریب کے ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ کتے کی لاش کو تکے جا رہی تھی۔ شیردست بھی کھڑا رہا۔ پھر اس نے گل کو بستر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شیردست وقفے وقفے سے اصرار کرتا رہا۔ گل نے اشاروں میں اسے کہا کہ وہ جا کر سو جائے اور اسے تنہا چھوڑ دے۔ شیردست جا کر سو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس وقت گل کو سمجھانا بیکار ہے۔ شیردست جاگا تو گل اسی طرح درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یقیناً وہ ندی سے ہو کر آئی تھی۔ شیردست کو اس کی حماقت پر غصہ آنے لگا۔ ابھی بخار سے اٹھی ہے اور اس موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہا لیا۔ شیردست نے جا کر کمبل اٹھایا۔ اس نے گل کو کمبل اڑا دیا۔ وہ جواباً مسکرائی۔ اس وقت وہ بے حد تر و تازہ اور شگفتہ دکھائی دے رہی تھی۔ رات والی اداسی کا اب دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شیردست ندی کی طرف چلا گیا۔ لڑکی نے اٹھ کر الاؤ دہکایا اور قہوہ بنایا۔ وہ دونوں مکئی کے دانے کھاتے اور ایک ہی مگ سے قہوے کے گھونٹ لیتے رہے۔ گل کی آنکھیں اس وقت بہت زیادہ چمک رہی تھی، لیکن شیردست کو احساس ہو رہا تھا کہ اسے دیکھتے ہوئے کبھی کبھی وہ اداس ہو جاتی تھی۔ گل کے جسم کی تھر تھراہٹ کمبل نے کم کر دی تھی۔ دھوپ نکلی تو وہ تھر تھراہٹ معدوم ہو گئی۔ شیردست نے اس کا ہاتھ تھاما اور ندی کی طرف چل دیا۔ اس نے بندوق ایک درخت کے تنے سے ٹکا دی، اپنی قمیض ایک بڑے گول پتھر پر رکھی اور قمیض پر ریوالور رکھ دیا۔ پھر وہ پانی میں اتر گیا۔ پانی بے حد سرد تھا۔ اس کے باوجود شیردست کو خوشگواری کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر گل کو اشارہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ شیردست ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ کپڑوں کے قریب بیٹھی ہوئی گل بہت حسین لگ رہی تھی۔ سرشاری کے عالم میں شیردست نے سیٹی پر ایک مشہور لوک گیت کی دھن چھیڑ دی۔ سیٹی کی دھن سن کر گل کے چہرے پر خوشی کا تاثر ابھرا۔ شیردست نے اس کے طرف پانی اچھالنا شروع کر دیا۔ وہ مسکراتی رہی۔ شیردست نے غوطہ لگایا۔ وہ سطح پر ابھرا تو کسی نے سخت لہجے میں پکارا، شیردست! وہ خوبصورت نسوانی آواز تھی۔
مگر لہجہ موسم سے یک بستہ، پانی سے بھی سر تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گل اس کی قمیض سے دور ہٹ چکی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں سختی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شیر دست کا ریوالور تھا اور ریوالور کا رخ شیر دست کی طرف تھا۔ حیرت نے شیر دست کو یوں جکڑا کہ وہ جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سرد آواز اور شفاف لہجے کی مالک وہی لڑکی ہے جسے وہ اب تک گونگا سمجھتا رہا ہے۔ مگر اس بار اس نے ہنسی اور نازک لبوں کو اپنی آنکھوں سے ہلتے دیکھا۔ بس اب باہر آ جاؤ شیر دست۔ شیر دست اسے آنکھیں مل مل کر دیکھ رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جلدی کرو شیر دست، باہر آ جاؤ۔ اس بار لڑکی کے لہجے میں اضطراب تھا۔ شیر دست باہر نکل آیا۔ سکتے کسی کیفیت میں اس نے اپنی قمیض پہنی اور آگے بڑھا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو، اور ہاں 10 قدم آگے نہ بڑھنا، گل نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ شیر دست نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور 10 قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ وہ لڑکی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب تو اسے لڑکی کے نام پر بھی شک ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے کچھ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو دن کے اجالوں میں ہی لٹ گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ بھی نہیں ملے۔ بہت حیران ہو، اس بار لڑکی کا لہجہ نرم اور آواز میں کھنک تھی۔ شیر دست کو اس کی آنکھوں میں وہی باتیں کرتی چمک دکھائی دی جس نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اچانک اس کا اعتماد لوٹ آیا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اپنے باپ اور بھائی کا انتقام، جنہیں تم نے میری آنکھوں کے سامنے مار ڈالا تھا۔ ہاں، مجھے بھی انتقام لینا تھا، شیر دست نے بے خوفی سے کہا، لیکن وہ تمہارے مجرم نہیں تھے۔ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ صفائی ناکافی ہے، ہم تمہیں ٹونگا قبائل لگتے تھے۔ شیر دست حیران نظر آنے لگا۔ مجھے سب معلوم ہے شیر دست، اب مجھ سے ملو۔ میں احمد زئی قبیلے کی گل ہوں، نیلی بستی کے سردار زرغام کی بیٹی، اور سچ مچ کے کڑیل جوان شیر دل کی بہن۔ تم نے میرے باپ اور بھائی کو بے سبب قتل کیا تھا۔ شیر دست کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن گل نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے افسوس ہے، تم انتقام لینے میں بھی بزدل ثابت ہوئے۔ تم نے یہ معلوم کرنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ ہم تمہارے مطلوبہ دشمن ہیں یا نہیں۔ تم نے خبردار بھی نہیں کیا اور جان لیوا فائرنگ کر دی۔ پچھتاوے کا شفاف پنجہ شیر دست کے دل کو چیرتا چلا گیا۔ ہاں، یہ میری غلطی تھی اور اس کی سزا موت ہے، اس نے کہا، لیکن تمہیں محبت کا خیر رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو اپنے کیے پر ویسے ہی پچھتا رہا تھا۔ میں خود اپنی سزا قبول کر چکا تھا، اس لیے میں نے ریوالور خالی کر کے کبھی نہیں رکھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں موقع دیا کہ تم مجھ سے بدلہ لو۔ میرے ضمیر کا بوجھ اسی صورت میں کم ہو سکتا تھا۔ اب تم اسے میری بزدلی کہہ لو۔ نہیں، تم بزدل نہیں ہو، بات صرف اتنی ہے کہ تم زندگی سے پیار کرنے والے ہو۔ ایسے لوگوں کو انتقام راس نہیں آتا۔ اور تم گونگی بنی رہی، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ کیوں؟ تم نے پہلے ہی مجھے کیوں نہیں مار دیا؟ میں نے تمہیں بہت موقع دیے۔ میں ایسا کر سکتی تھی، لیکن فرض پر محبت غالب آ گئی۔ میں تو تمہیں پا کر سب کچھ بھول گئی۔ تو تم کچھ جانتے ہی نہیں، تم میرے خوابوں کے شہزادے ہو، اور یہ زندگی بھی تو تمہاری دی ہوئی ہے، ایک بار نہیں 3 بار۔ گلاب محبت پاش لہجے میں کہے جا رہی تھی۔ پہلی بار تم نے مجھے اس وقت زندگی دی جب تم تشدد کر کے مجھے ختم کر سکتے تھے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری بار تم نے مجھے ریچھ سے بچا کر نئی زندگی دی، اور تیسری بار جب میں بیمار ہوئی تو تم نے تیمارداری کر کے مجھے بچا لیا۔ مجھے افسوس ہے۔ صرف اتنا کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، شیر دست نے التجا کی۔ یہ تو میں پوری سچائی سے کہہ سکتی ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ تم بدل کیسے گئی گل؟ تم نے میرے کتے کو مار کر برا کیا۔ اس کی لاش نے مجھے میرا فرض یاد دلا دیا۔ جب میں نے تمہیں فرار ہونے کے، خود کو ختم کرنے کے موقع دیے، تب مجھے زندگی سے اتنا پیار نہیں تھا گل۔ اب میں خواب دیکھتا ہوں، تمہارے اور اپنے گھر کے خواب۔ کیا یہ خواب پورے نہیں ہوں گے گل؟ میں نے بھی اس دن سے یہی خواب دیکھے ہیں شیر دست، لیکن ہماری روحوں پر بہت قرض ہے۔ یہ خواب ہماری روحوں کی آزادی کی قیمت ادا کریں گے۔ ایک آخری سوال ہے گل، تم گونگی کیوں بنی رہی؟ بارش والے دن جذبات نے مجھے شل کر دیا تھا۔ ایسے میں لڑکیوں پر بے زبانی ہی سجتی ہے۔ رات سونے سے پہلے میں تمہیں کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ میں نے تم سے اپنے اور تمہارے گھر کی باتیں کرنا تھی، مگر پھر کتے کے آنے پر تم اٹھ گئے اور موقع نکل گیا۔ شیر دست 2 قدم آگے بڑھایا۔ اب ان کے درمیان بمشکل 10 قدم کا فاصلہ تھا۔ ٹھیک ہے گل، چلاؤ گولی۔
اس نے بے حد محبت سے کہا۔ تمہاری محبت کی سچائی کے بعد مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں رہی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، ہماری روحیں مقروض ہیں۔ مان گل کی آنکھوں میں ناقابل بیان کرب چھلکایا۔ مجھے تم پر فخر ہے شیردست، میں تمہارے ساتھ ہی چلتی، مگر یہ آخری خوشی بھی میرے نصیب میں نہیں۔ مجھے ایک فرض پورا کرنا ہے، بابا کا خط دلاور کو پہنچانا ہے۔ خدا حافظ شیردست۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور 2 گولیاں چلا دی۔ دونوں گولیاں شیردست کے پیٹ میں لگی۔ وہ ڈگمگا کر رہ گیا لیکن گرا نہیں۔ اسی لمحے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز گونجی اور پھر اچانک گلباز سامنے آ گیا۔ اس نے یہ منظر دیکھ لیا۔ کیا کر رہی ہو گل؟ اپنا فرض پورا کر رہی ہوں بھائی، اچھا ہوا تم آ گئے، اب اپنی خوشی بھی پوری کر لوں گی، گل نے کہا اور اس بار ریوالور کا رخ اپنے پیٹ کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ اس بار بھی 2 گولیاں چلی تھی۔ شیردست 2-3 قدم آگے بڑھایا، پھر وہ گر گیا۔ گل بھی گر چکی تھی۔ شیردست گھسٹتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بھائی جلدی آؤ، میری بات سنو، گل نے گلباز کو پکارا۔ گلباز گھوڑے سے اترا اور اس کے پاس آیا۔ اس وقت تک شیردست گھسٹتا ہوا وہاں پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ گلباز نے گل سے کہا۔ میں تو تم لوگوں کو لینے آیا تھا، یہ ہمارے نصیب میں نہیں تھا بھائی، گل نے اٹک اٹک کر کہا۔ ایک بات بتاؤ، تم سچ مچ میرے بھائی ہو نا؟ ہاں، میں تمہارا بھائی ہوں۔ میرا ایک کام کرو دو بھائی، گل نے کاغذ کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ یہ خط خان دلاور کو پہنچا دو، کہنا نیلی بستی کے سردار زرغام کا خط ہے۔ گلباز نے خط لے لیا۔ میں تمہیں کسی قریبی بستی لے چلوں گا، تم دونوں بچ سکتے ہو۔ نہیں یار، ہمیں یہیں ایک دوسرے کے قریب مرنے دو، شیردست نے ٹوٹتی سانسوں کے درمیان کہا۔ ہم بچ نہیں سکتے۔ پھر بولا، یار ایک بات بتاؤ، گھر یہاں سے بہت دور تو نہیں؟ نہیں، زیادہ دور نہیں ہے۔ تو مرنے کے بعد ہمیں گھر لے جانا اور ماں کے برابر دفن کرنا۔ گلباز کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آسمان پر سفر کرتے ہوئے سورج نے ان دونوں کو دیکھا تو وہ ایک دوسرے کے بہت قریب، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان کی نظریں مغربی افق پر جمی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خواب تھے، ایسے خواب جن کے بارے میں وہ خود بھی جانتے تھے کہ اب ان کی تعبیر نہیں مل سکتی۔ دل گرفتہ ہو کر سورج نے قریبی بادلوں میں منہ چھپا لیا اور اس کے ساتھ ہی سردی بڑھ گئی۔ اندر اور باہر کے موسم پھر ہم آہنگ ہو گئے، سانس کی ڈور بھی ٹوٹ گئی۔